اچھا جی، یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ پاکستان کے زیادہ تر مسائل کی جڑ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ بے تحاشا آبادی. No more خوشخبریز on that front. So this is the ground reality. اور کوئی نہیں رک رہا بھائی، یہ آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہمارے پاس آبادی کی مطابقت سے نہ تو وسائل ہے، this is not rocket science نہیں ہے، اور نہ ہی وسائل کا بندوبست کرنے کے لیے کوئی پیسہ ہے. تو we really have nothing there. اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اور اب آپ کو پتہ ہے یہ مردم شماری جو چل رہی ہے، اس کا کام چل رہا ہے پاکستان میں. تو معلومات جو سامنے آئی ہیں، پاکستان کی آبادی 24-25 کروڑ سے بھی اوپر ہو سکتی ہے. بہت بڑا نمبر ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ آبادی کے اس آؤٹ آف کنٹرول اضافے پر کھل کر بات کی جائے. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈی جی پاپولیشن ڈاکٹر سبینہ درانی صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ، برتھ کنٹرول اور اس کی آگاہی کے لیے بڑی کیمپینز چلائی جاتی رہی ہیں، ابھی ویسے ذرا کم نظر آتی ہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہے. رزلٹ کیوں سامنے نہیں آتا ہمارے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کمپین تو بہت زیادہ چلائی جاتی ہے، لیکن کمپین چلانے سے پاپولیشن کا مینیج ہونا، کنٹرول ہونا، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. پہلے ہم نے اپنے سسٹم میں دیکھنا ہے کہ وائی وی فیل ٹو کنٹرول پاپولیشن، ہم کیوں نہیں مینیج کر پا رہے ہیں. اس میں جو بنیادی ایک سب سے، اس کے تو بہت سے ریزنز ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ جب ڈیولوشن ہوا 2018 میں، تو آپ نے پروونسز کو جو ہم نے ان کو بجٹ دینا تھا، اٹ واز بیسڈ آن NFC ایوارڈ. NFC ایک میتھمیٹیکل فائنینشیل فارمولا تھا جس پہ تمام صوبوں کو ان کو وسائل دیے جانے تھے. اس NFC ایوارڈ میں ہم لوگوں نے 88% جو تھا ویٹیج پاپولیشن کا رکھا، یعنی جتنی زیادہ پاپولیشن اتنے ہی زیادہ آپ کو وسائل ملیں گے. اگر اب پروونسز اپنی پاپولیشن کو کم کرتے ہیں تو ان کو وسائل بھی کم ملیں گے، ان کی سیٹس ان دا پارلیمنٹ بھی کم ہوگی، ان کی سول سروس میں بھی سیٹس کم ہوں گی، اور ان کو اور بھی وسائلوں کی بہت کمی ہو جائے گی. اگر یہی رہا تو آپ مجھے بتائیں پروونسز اپنی پاپولیشن کیوں کم کریں گے؟ سو یہ ایک بنیادی چیز ہے. اس کا اظہار اس دن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ دس از دا ٹائم کہ وی شوڈ ری وزٹ NFC ایوارڈ کہ وہ کس پر دیا جائے. اور یہی والا ایشو تھا انڈیا میں بھی تھا اور یہ بنگلہ دیش میں بھی تھا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کا پاپولیشن کا ویٹیج 88 ان کا بھی بہت تھا، تو ہم بھی اس کو انہوں نے کم کر کے اپنا کم کروا دیا، جس کی وجہ سے ان کے وسائل اور پاپولیشن کو مینیج کیا جانے لگا. میری اس میں یہ سجیشن ہے کہ اس میں ہم پاپولیشن کے ویٹیج کو 88 سے کم کر کے 50 پر لے جائیں، اور اس میں اور سوشل انڈیکیٹرز ڈال لیں، یعنی وومن امپاورمنٹ، لڑکیوں کی ایجوکیشن اینڈ فائنینشیل کنٹریبیوشن کتنی ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ نے ہمارے پاس ہم نے ری وزٹ کرنا ہے اپنی پالیسیز کو، پرو نیٹلسٹ پالیسیز، یعنی میٹرنیٹی لیو، جو آپ کا ٹریولنگ کا جو پالیسی ہے. اب اگر ایک عورت ہے، اس کے 5 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، ان کے تمام بچے احساس پروگرام میں یا جتنے بھی ہمارے سوشل نیٹ ورک کے پروگرام ہیں وہ کورڈ ہیں. تو اگر آپ نے اس کے نمبرنگ پر نہیں کریں گے، آپ نے اس کو ان لمیٹڈ دے دینا ہے، تو ہم انسینٹیوائز اسمال فیملی نارم کو نہیں کر رہے ہیں. ایک تو ان پالیسیز کو ہم نے ری وزٹ کروانا ہے، اور پاپولیشن کو ہم نے لنک اپ کرنا ہے تمام اپنے سوشل سیکٹر کے پروگرام کو. ایک چیز لاسٹ میں کہوں گی کہ پاپولیشن از ناٹ اونلی لمیٹڈ ٹو کانٹرسیپٹیو آگاہی، اس کے علاوہ بھی اگر پاپولیشن اٹ از اے ملٹی سیکٹورل ایشو، اور اس کا اثر آپ کے کلائمیٹ پر بھی ہے، آپ کی اکانومی ہے، آپ کا ایگریکلچر ہے، یو جسٹ نیم دیٹ. ابھی میں سن رہی تھی کہ جی فوڈ کی سیکیورٹی کیوں نہیں ہے؟ ایگریکلچرل کنٹری ہے، ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس پاپولیشن بے اندم ہے. اچھا ڈاکٹر سبینہ، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہوگی، NFC والا بھی آپ نے بتا دیا، اور بڑا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہمیں دیکھنے کو ملا اس معاملے میں. ڈفرینٹ پرسپیکٹیو، اسپیشلی جو آپ نے ویٹیج کی بات کی ہے کہ کس پروونس کو کتنا ملتا ہے وایا NFC، جتنی پاپولیشن ہوگی اتنا ملے گا. یہ تو وہی بات ہوگی اگر اس کو بالکل ٹرکل ڈاؤن کر دیں کہ فیملیز جن کے 10 بچے ہوتے ہیں اور غربت بھی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھی 10 ہوں گے تو 10 جا کے کمائیں گے بھی.
تو اگر 2 ہوں گے تو آپ کو شاید اتنا کمانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, 2 بڑے اچھی طرح پل بھی جائیں گے. یہ جو تھاٹ پروسیس ہے یہ کس طرح بتائی جائے عوام کو؟ حکومت کی اپنی رسپانسبلٹی ایک جگہ, لیکن عوام اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی کہ the more kids you have, وہ مشکلات انڈیویجولی فورگیٹ کہ ملک پہ کتنا بوجھ پڑ رہا ہے, وہ آپ پہ کتنا بوجھ پڑ رہا ہے. تو یہ آگاہی کیسے دے؟ ہما بھی آپ نے اس میں خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ عوام کے لیے غریب لوگوں کے بچے زیادہ ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کے لیے وہ ایک ایسٹ ہے. ان کے لیے 10-15 بچے جو ہوں گے وہ صبح جائیں گے, گن میں سے گن اٹھا کر لے کر آئیں گے, اس کو بیچیں گے. اگر آپ نے گورنمنٹ کے لیول پر جیسے ہم لوگ ہیں, پہلے تو آپ نے بیسک پالیسیز کو ریکٹیفائی کروانا ہوگا. عوام میں آگاہی جو ہے, دیکھیں ان کے لیے آپ یہ جو بہت ریپڈلی انکریزنگ پاپولیشن ہے, یہ آپ کے لیے ایک ایسٹ بھی بن سکتی ہے اگر یہ سکلڈ آپ کی یہ پاپولیشن ہو. ہم اب دنیا میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جہاں پر نیگیٹو پاپولیشن جا رہی ہے, جہاں پہ لوگ نہیں ہیں, ہماری اگر یہی پاپولیشن سکلڈ ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ جی گلوبل میں کس سکل کی ریکوائرمنٹ ہے, ہم اپنے یہی والا ان یوزڈ جو یوتھ ہے اس کو اکارڈنگ ٹو گلوبل ریکوائرمنٹ ہم اس کو سکل کرا کے باہر بھجوایا جا سکتا ہے. تو لوگوں کی تو اگر آپ کہیں کہ جی لوگوں میں آگاہی کیوں نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ ان کے لیے انہوں نے نہ ان کو ایجوکیشن دینا ہے, نہ ان کے لیے معیاری زندگی رکھنا ہے. وہ تو جتنے بچے پیدا کریں گے وہ اس میں آپ کا ان کے لیے تو ایک وہ ایسا بننا ہے. تو مطلب بیسیکلی ان کی لیبر ہی ہوگی, اسکلڈ لیبر کا کوئی نہیں ہوگا. جی بالکل یہی چیز ہے. تو اس لیے ہمارے گورنمنٹ کا جیسے ہم لوگ ہیں اور آپ لوگ کی توسط سے ہم لوگ یہ کروائیں کہ جی ہم اپنے پالیسیز کو ریئلسٹک اور ریشنلائز کروانا چاہیے. اس کے بعد ہی ہم آگے ان میں آگاہی تو اس میں ہے, لیکن یہ کہ بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو ہم اس ان یوزڈ یوتھ کو اب جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جی اراؤنڈ 25 کروڑ کی پاپولیشن ہو گئی ہے. سو نیکسٹ واٹ, کیا کریں ان کا؟ ایک سوال ہے میرا کہ اس کو کیا کیا جائے. تو یہ آپ کی ان یوزڈ پاپولیشن ہے, اب آپ اس کے لیے اپورچونیٹیز ڈھونڈے. ہمارے ملک میں اگر اپورچونیٹیز نہیں ہے, سرٹنلی ہمارا ایک ساؤتھ ایشین کلچر ہے, ہم ساؤتھ ایشیا میں کسی سے سیکھ سکتے ہیں کچھ کہ ہمارے ہمسایہ ملکوں نے کیا کیا ہے, بیکاز یو نو مائنڈ سیٹ سارٹ آف سملر ہے نا. چاہے بھارت دیکھ لیں, چاہے بنگلہ دیش دیکھ لیں, یہ سارے معاملات دیکھ لیں. سو ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں کہ ہماری آبادی ایک ٹکنگ ٹائم بوم بن چکی ہے؟ دیکھیں جی غلطی تو یہی ہے کہ ہمارا جو سب سے پہلے بیسک غلطی تو یہی ہے کہ جس کو میں دیکھ رہی ہوں کہ ہماری NFC ایوارڈ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو ساتھ میں ہوتا رہے گا. آف کورس یہ 1 ڈے کی بات نہیں ہے, اس پہ ٹائم لگے گا, لیکن جو اب ہماری ان یوزڈ پاپولیشن ہے, آپ اس کو انڈیا اور بنگلہ دیش کیا کر رہے ہیں, وہ گلوبل ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں. ان کی نرسز, ان کے مڈ وائفز, ان کی سکلڈ لیبر, آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے ان کو وہ آپ کو ان لوگوں کی بھرمار ملے گی. ہمارے پاس جو ہے ہم اپنی جو ایجوکیشن تو دے رہے ہیں, لیکن اس ایجوکیشن کا بھی کیا فائدہ جب آگے ان کے لیے جاب اپورچونیٹیز ہی نہیں ہوگی. تو آپ نے دنیا کو دیکھ کر, اگر ایک ملک ہے فار ایگزامپل میں آپ جیسے ڈیولپڈ کنٹریز ہے, وہاں پر ایجنگ پاپولیشن زیادہ ہے. آئی ایم اے ڈاکٹر, تو اس لیے میرا فوکس تھوڑا سا میڈیسن اور اس کی طرف چلا جاتا ہے. اگر آپ کی وہاں پر ایجنگ پاپولیشن ہے, ایجنگ پاپولیشن کے لیے ان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو نرسنگ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی فلپینو نینیز بڑی اچھی ہوتی ہے. تو یہ وہ والی, اور اس طرح کی ہمارے سکلڈ لیبر کو اب دنیا کے مطابق کہ گلوبل ریکوائرمنٹ کیا ہے, آئی ریپیٹ دیٹ, اس کے مطابق اس سکل کو آپ اپنے لوگوں کو سکل کروائیں. اور اس کو, اور یہ بھی ہے کہ اگر ہم ابھی سے اس پہ کام شروع کر لیں گے تو نیکسٹ 10-15 سال ہمیں ڈاکٹر سبینہ ایک ایگزامپل تو ہمارے ہاں ہی ہے. جیسے سیالکوٹ میں اگر دیکھیں تو آلموسٹ ایوری نک اینڈ کارنر, ایوری فیملی وہ ایک اسمال انڈسٹری کی طرح ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بزنسز کھلے ہوتے ہیں. سو دیٹ از اے ماڈل دیٹ کوڈ پرہیپس بی فالوڈ, بیکاز ادروائز تو جن کے 5-6 بچے ہوں گے وہ سارے احساس پروگرام یا ادھر ادھر ہی گھسے ہوں گے اور ٹرائنگ ٹو میک تھنگس ورک. از دیٹ اے گڈ ماڈل ٹو فالو کہ اگر آپ کچھ کر ہی رہے ہیں اور آبادی بھی ہے تو اتنے خود مختار ہوں کہ اپنی چھوٹی چھوٹی اسمال انڈسٹریز بنائیں؟ دیکھیں اسمال انڈسٹری بنانے کے لیے یو نیڈ ریسورسز, اٹس ناٹ دیٹ مچ ایزی. اور پھر جو آپ چیز بنا رہے اس کی کھپت آپ کے ملک میں ریکوائرمنٹ کتنی ہے.
यही तो मुसीबत होती है कि हम लोग जो भी चीज़ बना रहे होते हैं वो हमारी नीड के, हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। तो आई रिपीट दैट अगेन कि जी इस टाइम पे हमें इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करवाना चाहिए। हमारे पास ज़र मुबादला की बहुत कमी है, हमारे पास इस वक्त इकनॉमिक क्रंच आया हुआ है। अगर हम इसी चीज़ को, इन लोगों ने भी, इंडिया, बांग्लादेश, उन्होंने भी अगर अपने इकोनॉमी को इम्प्रूव किया है, यही वजह है कि उनके दुनिया में जिस तरह की लेबर रिक्वायर्ड है हम उस तरह की लेबर प्रोड्यूस करें। एक तो ये हो गया क्योंकि हमारे पास ये जो एग्जांपल हम एज अ फुट नोट हम यूज कर रहे हैं सियालकोट वाले, वो तो एक्सपोर्ट भी बहुत कुछ करते हैं। आपको पता है कि मेडिकल इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स की कितनी चीजें हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि हम ये तो जो हमने काफी से बात की है कि हमारी जो इतनी बड़ी आबादी है इसको कहाँ आरे लगाना है। सो वो एक है कि हमने आरे लगाने वाली बात थी, क्योंकि आरे जब लगते हैं ना तो वो लेबर नहीं, तो हमने उसको ठीक मानों में आरे लगाना है। इस तरह के हमने दुनिया में ग्लोबल सर्वे करना है और जिस मुल्क में जिस तरह की ज़रूरत है, क्योंकि हम सबको तो यहाँ नहीं रख सकते, वहाँ उस तरह के लोग स्किल्ड करके भेजे। अब ये बताइए, गाँव में बैठा हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हुआ, बलोचिस्तान में, इंटीरियर सिंध में बैठा हुआ एक नौजवान या एक लड़की या एक नौजवान शादीशुदा कपल जो इस वक्त हमें देख रहा है, हम उसे कैसे समझाएं? हम 2 बच्चों की बात नहीं करते कि उतने ही बच्चे आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए जितने आप कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकें और उनकी अच्छी परवरिश कर सकें। और इस सिलसिले को रोकने के लिए आपके पास बर्थ कंट्रोल दवाइयाँ भी हैं और भी 100 तरह के काउंटरसेप्टिव तरीके हैं पैदाइश बच्चों की पैदाइश रोकने के लिए जो नौजवान लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, उसमें जी देखें, पॉपुलेशन का ताल्लुक जो है ना, फैमिली प्लानिंग इज़ जस्ट अ टूल टू इम्प्रूव मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। इससे ज़्यादा और कोई ताल्लुक नहीं होता। जब गैप आ जाता है तो उसमें उसकी माँ और बच्चे की सेहत वो अच्छी रहती है। जब आप बात कर रहे हैं कि जी जो लोग हमें देख रहे हैं, हम पॉपुलेशन फैमिली प्लानिंग, इसलिए इसकी ये वजह भी नहीं है कि हम उनके बच्चे कम करवाना चाहते हैं, हम माँओं की और बच्चों की अमवात को भी कम करवाना चाहते हैं। एक माँ जो होगी, अगर उसकी सेहत अच्छी नहीं होगी और वो बार बार प्रेगनेंसी के दौर में जाएगी, तो ना सिर्फ उसका बच्चा मर जाएगा बल्कि उसकी अपनी ज़िंदगी को भी, या तो वो मर जाएगी या उसको ऐसी बीमारियां हो जाएगी जो डिबिलिटेटिंग डिजीज़ होती है, जिसमें ये बिल्कुल माजूरी की तरफ चली जाती है। तो गांव में या आम लोगों को करवाने का मकसद, और तमाम गांव नहीं, तमाम पॉपुलेशन को बताने का, तमाम लोगों का, कि फैमिली प्लानिंग ये सिर्फ ये नहीं है कि इसका एक तो मकसद ऑफ कोर्स कि पॉपुलेशन आपका वाइडर एस्पेक्ट में, इसका मकसद पॉपुलेशन जितनी कम होगी हमारी रिसोर्सेज के मुताबिक हम अच्छी मयारी ज़िंदगी कर सकेंगे। लेकिन इसका दूसरा इम्पैक्ट इंडिविजुअल लाइफ पर यह है कि आपके जितने बच्चे कम होंगे, माँ सेहतमंद, बच्चा सेहतमंद और आपका माशरा सेहतमंद। दीज आर द थिंग्स। और उसमें एक और चीज़ भी मैं बताऊं कि हमने जितने भी प्रोग्राम्स करते हैं, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पर हो, कोई INGO, NGO, अब वो टाइम गुजर गया कि फैमिली प्लानिंग को अलग देखा जाता है, अब प्रोग्राम से माँ और बच्चे की सेहत को अलग, न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत को अलग, क्योंकि ये तीनों की तीनों प्रोग्राम माँ और बच्चे की सेहत से क्लोजली लिंक्ड है। एक और चीज़ आपको बताऊं कि हमारे इस्लाम में, कुरान में बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध पिलाना वो है, लेकिन ये है कि अभी तक हमारे मुल्क में लेस देन 50%, मतलब 20 के 30% ख़वातीन वो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती है। ये आगाही है, क्योंकि इससे ना उनकी बच्चे की सेहत अच्छी रहती है, बल्कि माँ भी बहुत से अगर वो दूध नहीं पिलाती तो उनको छाती का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो ये है कि इट्स अ जॉइंट एफर्ट एंड मल्टी सेक्टोरल एफर्ट। That's all the time we have. लेकिन आपसे बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला है इस टॉपिक पे बात करके, क्योंकि आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स रेज किए जो इससे पहले नहीं इस मामले पे जब भी हम डिस्कशन करते हैं रेज किए जाते हैं। अच्छा, हम स्किल्ड लेबर की बात कर रहे थे ना, इधर के जितने बच्चे हो, तो मतलब जो बच्चे हो या जितनी पॉपुलेशन हो, उनको किसी काम पे लगाना चाहिए, और ज़्यादा हो तो अच्छा काम हो, इट्स गुड, नॉट एनी मोर दो। आपको पता है कि दुनिया में कितनी जो ह्यूमन जो लोग काम करते थे, दे हैव बीन टेकन ओवर बाय कंप्यूटर्स एंड रोबोट्स। तो ये इन द लॉन्ग रन